الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اس برکت والے دن میں اپنی خوشی اور اپنی مسرت منانے سے پہلے اپنے پاک گھر میں بلایا. بغیر اذان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بلایا گیا. گویا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی خوشی اور مسرت منانے سے پہلے اپنے اللہ کے دربار عالی میں حاضر ہو کر اس کا شکریہ ادا کریں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کو بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ پاک نے یہ جو توفیق دی عید کے دن کی. صحابہ کرام نے پوچھا: ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت. آپ کے سامنے کلام پاک کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: هو سماکم المسلمین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے دوسری آیت میں ذکر فرمایا: ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے گھر کی تعمیر مکمل کر رہے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی: ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں آپ کا فرما بردار بنائیں. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہو جو امۃ مسلمۃ لک، جو آپ کی فرما برداری کرنے والی. دوستو اور بزرگوں، اس امت کا نام اللہ پاک فرماتے ہیں: وہ سماکم المسلمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے. ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ یہ امت اللہ پاک کی طرف سے فرما برداری اور اطاعت سے عاری اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے والی امت. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت بھی جو جملہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا. اسلما، فلما ذهبا نہیں فرمایا، فلما اسلما فرمایا، جس سے اشارہ کیا کہ فرما برداری، اطاعت پیاری، حکم کو حکم سمجھ کر مان لینا، یہ آنے والی امت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام اس امت کو ملے گا، اور اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت ہوگی فرما برداری. صحابہ کرام سے آپ
کوئی چیز فرماتے سمعنا و اطعنا، وہ یہ فرماتے کہ ہم نے یہ بات سنی اور ہم نے اطاعت۔ ایک امت اس سے پہلے گزری ہے یہود کی، جب ان کو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعد میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سمعنا، تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، وعصینا فرمایا۔ اور اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور آپ کی ہم نے اطاعت کی، اور پھر اپنی بخشش اور مغفرت اللہ پاک سے چاہی گئی۔ تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بردار بنایا۔ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کی تلاوت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن عصر کے بعد اور عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوانی۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال ستائے گئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد بھی مشرکین کی طرف سے ایک کے بعد ایک دوسرا معرکہ پیش آتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح فرمایا، اس کے بعد تبوک کی فتح نصیب فرمائی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے چند احکام نازل ہوتے۔ انہی احکام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری جو اس امت کو سنائی، اس میں سب سے پہلے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفر والے مایوس ہو گئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جزیرۃ العرب میں عبادت کی جائے۔ فلا تخشوهم واخشونی، ایمان والوں کو اللہ پاک نے حکم فرمایا جب اللہ کے یہ نافرمان بندے کفر اور شرک کو 23 سال تک کسی طریقے سے غالب کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لیکن اللہ پاک نے اپنے نور کو مکمل فرمایا اور آج اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد مشرکین دین اور ایمان کو کبھی ختم کرنے کی کتنی کوششیں کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس، یہ نا امید ہو چکے ہیں اس امت کو ختم کرنے کی ہزاروں کوششیں اور سازشیں کرے۔ اللہ پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا کہ فلا تخشوهم واخشونی، اب ان سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا خوف اور خشیت تم پر غالب آنی چاہیے۔ اس لیے پہلے تو یہ فرما دیا کہ اب کفر اور شرک کی طاقتیں کسی بھی طریقے سے کامیاب نہیں ہوتی، اور آگے سب سے بڑا انعام فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اس کے 81 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ سن 9 ذی الحجہ کو، سن 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہے، اور 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ آخری آیتیں ہیں، اس کے بعد احکام کی مسائل کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ خوشخبری سنا دی کہ جو دین انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے تم کو پہنچایا گیا، الگ الگ زمانوں میں اور الگ الگ علاقوں میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر ایک کو ہم نے جو دین دیا تھا وہ اس زمانے کے اعتبار سے کامل ہی تھا، لیکن زمانے کے اعتبار سے تھا، جگہ کے اعتبار سے تھا، لیکن آج کے دن ہم یہ اعلان کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین اور شریعت جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے الگ الگ علاقوں اور الگ الگ زمانوں میں نازل ہوئی تھی،
اب کے بعد کوئی زمان اور مکان نہیں رہے گا. یا اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اور محمد رسول اللہ، اللہ پاک نے فرما دیا وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرمایا. تو اللہ پاک کی طرف سے جو احکامات نازل ہو رہے تھے آج کے دن یہ سارے احکام مکمل فرما دیے گئے اور اس امت کو بتلایا اب تمہیں کسی اور دین اور کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعلان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بتلا دیا الیوم اکملت لکم. اکمال دین یہ احکام کی ادائیگی سے ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنے سے ہوتا ہے اور یہ بندوں کا عمل ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم، ہماری طرف نسبت کی کہ تمہارے لیے ہم نے تمہارے دین کو مکمل وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمت کا نازل کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے آیت میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارے دین. اکمال کا معنی ہے احکام اور شریعت کو نازل کرنا، اور اتمام کا معنی ہے تمہیں اب اور کسی کی ضرورت نہیں. اللہ پاک کی طرف سے میری نعمتیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر نازل کی. اس نعمت کے غلبے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو بشارت دے دی گئی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کے بعد وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرمایا. یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے. اس لیے یہاں بھی لفظ اسلام فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں میں بھی لفظ اسلام فرمایا. اور قربانی کا جو عمل جس وقت ہم کر رہے ہیں اس وقت جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی اور اس امت کو بتلائی گئی اس میں بھی مکمل اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کرنا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ دونوں دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمائی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے امت کے سامنے رکھ کر یہ بتلا دیا کہ جب جب بھی دین اور شریعت کی باتوں کے خلاف نفس اور شیطان تمہیں اور کسی چیز کی طرف ورگلائے اس موقع پر یاد رکھنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس طریقے سے مینا کے میدان میں شیطان کو کنکریاں مار کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم شیطانی وسوسوں پر شیطان کی طرف سے آمدہ کرنے والے گناہوں کے اوپر اگر بھول سے ہم لگ بھی گئے تب بھی مومن کی شان ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان دونوں بزرگوں کی یہ دعا ہے. یہ بشریت اور انسانیت کی صفت بتلائے کہ اولاد آدم جب گناہ کر لے تو فوراً اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے. تو دوست اور بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پورا سبب اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا. وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ پاک کے احکام کو پورا کیا، وفاداری سے کام کیا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ پاک امتحان لینے والی ذات یہ اعلان فرما رہی ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. انہوں نے وفاداری کے ساتھ ان احکام کو مکمل کیا. اس لیے دوست اور بزرگوں سب سے بڑا سبب جو ایمان والوں کو مل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وہ توحید کا سبب. اللہ پاک کو اس کی ذات کے اعتبار سے تو ایک مانتے ہی ہیں، اس کی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ پاک کو ایک ہی مانتے. اور اسی میں کمی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. حکومتیں سلطنتیں اللہ پاک کے اختیار میں ہے. اللہ
اللہ پاک جس بندے کو چاہتے ہیں، جس قوم کو چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ عزت والا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ذلت والا کرتے ہیں۔ لیکن عزت اور ذلت کے نقشے ہم نے جو سمجھ لیے ہیں قرآن کریم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں، یہ اس طریقے سے نہیں۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اگر ہم پر کچھ حالات آتے ہیں، ایمان پر باقی ہے، اس بنیاد پر حالات آتے ہیں، یہ حالات ذلتی اور پستی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک نے یہاں پسندیدگی کی دلیل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر مکمل حالات مسلسل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی بچپن سے لے کر اللہ پاک کے دربار عالی میں حاضر ہونے تک مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک امتحان لیا، یہ قربانیاں دی اور یہ بتلایا کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی یہ انسان کے لیے ذلتی اور پستی نہیں۔ ہاں، اگر گناہ کی بنیاد پر، اللہ پاک کی نافرمانی کی بنیاد پر اگر حالات آتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے سنبھلنے کے لیے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر حالات بھیجے، بالبأساء والضراء، جسمانی طور پر بھی بیماریاں آئی، تکلیفیں اذیتیں آئی، اور مالی اعتبار سے بھی ان کے اوپر پریشانیاں آئی، لعلہم یتضرعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ بندے متوجہ ہو، بندے یہ سمجھے کہ ہمارے اپنے اعمال کے سبب سے، اللہ پاک کی ناراضگی کے سبب سے اللہ پاک کی طرف سے یہ مصیبتیں آتی ہے، تو ایسے موقع پر اپنے لیے استغفار اور اپنے لیے گناہوں کی معافی اور بخشش اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی میں کی جائے۔ یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کو اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے ملی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے ان دنوں کے متعلق ہمیں فضیلتیں ذکر فرمائیں۔ گزشتہ کل کا دن، عرفہ کا دن، اس کی بڑی فضیلتیں حدیث شریف میں ذکر فرمائی گئی، اور عید کے یہ ایام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت والے یہ دن اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ ان دنوں میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی مہمانی کے مطابق اللہ پاک کے ان بندوں تک بھی ہماری خوشی کو بانٹے جس طریقے سے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ پاک کی طرف سے صدقۃ الفطر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر اسی لیے ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں میں کچھ کمی ہو گئی ہے تو اس کمی کی تلافی صدقہ فطر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت عید کے دنوں کی کہ خود بھی اللہ کی مہمانی سے فائدہ اٹھائے، اور غریب اور مسکین اور ایسے بندے جن کو گوشت نہیں پہنچ رہا ہے ان تک ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ قربانی کر کے اللہ کے ان بندوں کو بھی خوش کریں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ اس لیے یہ آپس میں مودت اور محبت کا موقع ہے۔ حج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے اور ایمانی نسبتوں سے ایک کلمے کے ذریعے لبیک اللہم لبیک کے ذریعے سارے حاجیوں کو، سارے اللہ کے بندوں کو ایک کر دیا گیا۔ ہمیں بھی یہاں پر ایک کلمہ دیا گیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بار بار اللہ پاک کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کا بیان اللہ پاک نے ذکر کرا، اور کچھ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ پاک کی تکبیر اور اللہ پاک کی بڑائی اور اس کی عظمت کو بیان۔ دوست اور بزرگوں، پورا قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی صفات، آسمان و زمین کے نظام کو وہ کس طریقے سے چلاتے ہیں، مخلوقات کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، عزت اور ذلت کے نقشے اس کی طرف سے رات دن دنیا میں کس طریقے سے وجود میں آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے نظام میں اکیلے اور تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں شریک، نہ صفات میں شریک اور نہ حقوق میں شریک۔ جو حق عبادت کا سجدہ کرنے کا اللہ پاک ہی کا حق ہے، اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے موقع پر
اس بات کو یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف ارشاد فرما دیا الا الذی فطرنی فانہ سیہدین فانہم عدو لی الا رب العالمین، کہ اللہ کے علاوہ جن غیروں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے، الا الذی فطرنی، مگر ایک اللہ پاک کی ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فانہ سیہدین، وہی میری رہنمائی کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کے مقابلے میں جتنی چیزیں آئی ان تمام کو آپ علیہ السلام نے اپنے آپ سے رد کر قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے اللہ پاک نے اشارہ فرمایا۔ بادشاہ وقت نے آپ سے کہا کہ میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو جو بے قصور تھا اس کو قتل کر دیا اور جو قصور والا تھا اس کو جیل میں سے چھوڑ دیا، اور نمرود نے یہ کہنا چاہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بات پوری نہیں سمجھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ تبارک تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تو اس کو مغرب سے نکال۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا دشمن مبہوت ہو گیا، اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت ہے کہ سورج کو مشرق سے بھی نکالے اور مغرب سے بھی نکالے۔ اللہ پاک کے لیے اپنی صفات کو ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہونے کا ایک پیمانہ اور ایک ماپدنڈ ذکر کیا ہے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو مشرق سے بھی نکال سکتا ہے اور مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ تو اللہ پاک قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے طلوع فرمائیں گے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہونے کی جو دلیل پیش کی اس دلیل کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بولی ہوئی چیز کو، آپ کی خدائیت کے لیے کہی ہوئی دلیل کو اللہ تبارک تعالیٰ پوری فرمائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ دلیل ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ان کی قوم کے مقابلے۔ سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا اور ہر ایک کی ربوبیت کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا، لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا لا احب الآخرین، غروب ہونے والا جو اپنے آپ کو اجالے سے اندھیرے میں تبدیل کر دے یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا انسانیت کو بتلایا کہ سوریہ نمسکار کرنے والے اس بات کو جان لے کہ سورج کو گرہن لگتا ہے، شام کے وقت سورج غروب ہوتا ہے، یہ اپنے طلوع ہونے میں بھی اللہ پاک کا محتاج اور اپنے غروب ہونے میں بھی محتاج، اپنی رفتار میں بھی محتاج۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج آگے پیچھے ہو سکتا ہے نہ رات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یہ سارا اللہ پاک کا نظام۔ ایسی بڑی قدرت والی ذات کو جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، دوست اور بزرگوں بچپن سے یہ جملہ بولتے ہیں لیکن اس کی حقیقت دیکھیں ہم کہ یہ کتنی بڑی حقیقت کا اظہار ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت کچھ نہیں ہے، میرا اللہ ہی سب سے بڑا ہے، طاقت میں بھی بڑا، عزت میں بھی بڑا، وہ اولاد دینے میں بھی وہی ہے، اور دنیا بھر کی ساری قوتیں اور طاقتیں اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سبق ہمیں دین کے لیے قربانی اور اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور یقین میں وہ قوت پیدا کرے۔ باہر کی طاقتیں ہمارے ایمان کو نکالنے کے لیے مختلف کوششیں کر رہی ہے، ہماری نئی نسل کے لیے نئی تعلیمی پالیسی طے ہو چکی ہے اور ایجوکیشن کی نئی نیتی کے اندر شرک اور کفر آ رہا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ سبق یاد دلائیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، ہم اپنی اولاد کو بھی پوچھیں کہ تم ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، حضرت ابراہیم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں
ہماری اولاد ایک اللہ ہی کے آگے جھکے گی، وہ سورج اور چاند کو اللہ کی مخلوق مانتی ہے، ان میں کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، آنے والے حالات میں خود ہمیں ایمان پر جمے رہنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی ایمان کی طرف دعوت دینی ہے اور ایمان کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ جو چھوٹے بچے ہیں اس کو پیچھے کر دیا جائے، بڑے حضرات آگے آ جائیں۔